العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الملقب بطه والياسين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری آواز بلند صلوات سامعین محترم سلسلہ مجالس کی یہ بند حقیر کی آخری مجلس اعزا ہے ارشاد رب العزت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر کہ قسم ہے امام زمانہ کی بے شک دشمن اہل بیت خسارے میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات مگر وہ انسان خسارے میں نہیں ہے جو علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے الا الذین آمنوا ایمان لے کر آنا کس پر ولایت علی ابن ابی طالب پر علی پر ایمان لے کر آنا ہے وعمل الصالحات اور وہ انسان بھی خسارے میں نہیں ہے کہ جو عمل صالح نماز روزہ حج و زکوٰۃ وغیرہ کو انجام دیتا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور وہ انسان بھی خسارے میں نہیں ہے جو ایک دوسرے کو حق و صبر کی تلقین کرتا رہتا ہے یہ حق و صبر آج بیان کر دینا ہے عزیزان گرامی عمل صالح ایمان پتہ چلا کہ کس پر ایمان لے کر آنا ہے اور ایمان کی تعریف بھی بیان کرتا چلوں کہ ایمان کی تعریف امام المتقین بیان کرتے ہیں ایمان کیا ہے اقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ معرفت بالقلب قلب کے ساتھ اس کا اعتقاد بھی رکھے یہ نہیں فقط زبان سے کہہ دیا کافی ہے نہیں قلب سے اقرار بھی معرفت بھی ہونی چاہیے معرفت قلبی بھی ہو یہ نہ ہو کہ زبان سے ہو دل سے نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں منافق سورہ منافقون جا کر پڑھ لیں رسول کے پاس آئے تھے اور کہا تھا اگر کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو پروردگار نے واضح الفاظ میں کہا تھا منافقین کے لیے کہ ان کی زبان پر کچھ ہے دل میں کچھ ہے تو اس لیے ایمان کی تعریف میں زبان کے ساتھ اور قلب کے ساتھ ہونا ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ بھی ہے وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِ بھی ہے، دونوں طریقے سے روایت پائی جاتی ہے
یعنی عمل کرنا ہے اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ۔ اگر اعضاء و جوارح کے ساتھ آپ نے عمل بھی کیا تو کہا جائے گا کہ اس کا ایمان مکمل ہے، کہ زبان سے بھی کہہ رہا ہے، دل سے بھی اقرار کیے ہوئے، اور عملاً اس کو انجام دے رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کل کی گفتگو کو جہاں تک ہم نے پہنچایا تھا کہ آیت مباہلہ کے لیے، کہ آیت مباہلہ میں جو نساء کا ترجمہ کیا جائے گا وہ آیت جو دوسری آیات میں آپ کر رہے ہیں کہ جہاں پر فرعون کا تذکرہ ہے اور وہ بچوں کو ذبح کر دیتا ہے، وہاں پر بھی یہی آیا ہے کلمہ۔ وہاں پر آ کر جو ہے آپ ترجمہ کرتے ہیں بیٹیاں، تو یہاں پر بھی آپ کو بیٹی ترجمہ کرنا چاہیے۔ اور عزیزان کریم، اس کے ساتھ ساتھ پھر عرض کیا تھا کہ عملاً اگر بالفرض عورتیں آپ مراد لے رہے ہیں، لیکن ہم عملاً دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اگر کسی کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں تو فقط اور فقط جناب سیدہ ہیں، اور کسی کو نہیں لے کر گئے۔ اگر عورتیں ترجمہ ہیں تو عورتیں تھیں۔ چلیں بیٹوں کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے کوئی نہیں تھے، پیغمبر کے جو اپنے بیٹے تھے وہ اس دنیا سے جا چکے تھے، بیٹی کے بیٹے ہوتے ہیں وہ 2 ہی تھے، ان کو لے گئے تھے، چلیں بیٹے نہیں تھے، تو عورتیں تو تھیں تو عورتوں کو لے کر جاتے، لیکن نہیں، عورتوں میں بھی فقط جناب سیدہ کو لے کر گئے۔ وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نساء کا ترجمہ بیٹیاں ہی ہوگا۔ اب بیٹیوں میں کوئی اور بیٹی ہوتی تو لے کر جاتے، لیکن جناب سیدہ تھیں، جب فقط جناب سیدہ کو لے کر گئے۔ تو عزیزان کرام، اس سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھا، وہ عمل الصالحات، عمل صالح بجا لے کر آئیے۔ عزیزان کرام، عمل صالح کیا ہے؟ نماز، روزہ وغیرہ عمل صالح ہے۔ 5ویں امام سے بھی روایت، 6 امام سے بھی روایت ہے۔ امام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ولایت۔ توجہ میری طرف ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ولایت۔ لیکن جیسی ندا اور جیسی پکار ولایت کے لیے دی گئی، کسی اور چیز کے لیے نہیں دی گئی۔ دیکھیے، نماز میں پروردگار عالم نے آپ کو چھوٹ دی ہے، اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیجئے، اگر آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لیجئے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو کرمٹ لے کر جو دائیں کرمٹ سے آپ پڑھ لیجئے، اگر وہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لیے، لیکن نماز معاف نہیں، نماز پڑھنی ہے ہر حال میں۔ روزہ آپ پہ واجب ہے، لیکن ایک شخص مریض ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، قادر ہی نہیں ہے روزہ رکھنے پر، روزہ چھوڑ دیجئے، بعد میں رکھ لیجئے گا، روزے میں چھوٹ ہے۔ آپ سفر پہ ہیں، نماز جو 4 رکعتی ہے وہ 2 رکعتی ہو جاتی ہے، چھوٹ دے دی پروردگار عالم۔ روزہ سفر میں اگر 10 دن سے کم قیام ہے تو آپ کا روزہ واجب نہیں ہے، بعد میں رکھیے گا، چھوٹ ہے روزے میں۔ زکوٰۃ، اگر آپ کے پاس گندم، چاول وغیرہ نہیں ہے، بھیڑ وغیرہ نہیں ہے، آپ کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، یہ جو سونا چاندی ہمارے گھروں میں ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ سونا چاندی آپ کے پاس نہیں ہے، بھیڑ بکری وغیرہ نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کے پاس گندم چاول نہیں ہے، زکوٰۃ معاف ہے آپ پر، اگر ہیں تو جو نصاب ہو تو اس پہ ہے، ورنہ نہیں ہے، چھوٹ ہے اس میں بھی۔ حج، اگر آپ پر استطاعت نہیں ہے، آپ مستطیع نہیں ہیں تو آپ پر حج واجب نہیں ہے، اور حج سال میں 1 دفعہ ہے، پوری زندگی میں 1 دفعہ حج واجب ہے، اگر 1 دفعہ حج کر لیا کافی ہے، اور اگر مستطیع نہیں ہے تو حج بھی واجب نہیں ہے۔ تو ان 4 واجبات میں آپ کو پروردگار عالم نے چھوٹ دی ہے، لیکن ایک ولایت ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں چھوٹ نہیں ہے۔ امیر ہیں تو ولایت، غریب ہیں تو ولایت، گھر میں ہیں تو ولایت، سفر میں ہیں تو ولایت۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ولایت علی کو کیسے قبول کریں، جس اللہ نے آپ کو اشرف بنایا ہے، دل بھی اسی نے عطا کیا ہے، دل بھی اسی نے عطا کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو اب یہ دل ہے کیا کہ القلب حرم اللہ لا تسکن حرم اللہ غیر اللہ، کہ یہ دل اللہ کا حرم ہے، اس حرم خدا میں غیر خدا کو جگہ نہ دو۔ تو عزیزان گرامی، کعبہ بھی کیا ہے؟ حرم اللہ، کعبہ بھی حرم اللہ، دل بھی حرم اللہ۔ تو اس کعبے کو کس نے پاک کیا تھا؟
اس کعبے کو کس نے پاک کیا؟ علی ابن ابی طالب نے دوش نبی پر سوار ہو کر بتوں سے کس نے پاک کیا؟ علی نے پاک کیا۔ تو کعبے کو پاک کیا علی ابن ابی طالب نے، تو اب یہ دل کون پاک کرے گا؟ کہ علی کی ولایت پاک کرے گی۔ اس صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں آپ کو چھوٹ نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جی سفر میں تھا اس لیے میں نے ولایت کو قبول نہیں کیا۔ نہیں، ولایت کو قبول کرنا پڑے گا۔ وہ عمل صالحات، عمل صالح بجا لے کر آنا ہے۔ عزیزان گرامی، عمل صالح آپ بجا لے کر آئیے، اور جب عمل صالح آپ بجا لے کر آ رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھ لیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی عمل صالح آپ انجام دے رہے ہیں اور ایک خبط سوار ہو جائے، ہم نے بہت عبادت کر لی، کبھی کبھی یہ خبط سوار ہو جاتا ہے کہ ہم نے بہت عبادت کر لی ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، جتنی بھی ہم عبادت کریں اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز، میری عبادات، میرا جینا، میرا مرنا سب کس کے لیے ہونا چاہیے؟ للہ، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قربتاً اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن جہاں نیت میں یہ آ جائے کہ جی میں مجلس ایسی چمکدار پڑھوں کہ لوگ نعرہ لگائیں، تو پھر یہ قربتاً اللہ نہیں ہے، یہ قربتاً الناس ہے۔ لوگوں کی قربت چاہتا ہوں میں، مجلس میں نعرہ نہیں لیا، مزہ نہیں آیا۔ یہ مجلس مزہ لینے کی چیز ہے کیا؟ اس مجالس میں ایمان تازہ ہونا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، پیغمبر نے جو منبر بنایا تھا وہ کس لیے بنایا تھا؟ کس لیے بنایا تھا منبر؟ علی کی ولایت کے اعلان کے لیے۔ تو یہ منبر بنا ہی اس لیے ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جائیں، ورنہ تو امام سجاد نے صاف صاف اس منبر کے لیے کہہ دیا تھا، اے یزید مجھے اجازت ہے کہ ان لکڑیوں پر چڑھ جاؤں۔ منبر نہیں کہا تھا، کہا لکڑیوں پہ چڑھ جاؤں، مجھے اجازت ہے کہ میں بھی جا کے کچھ بیان کروں۔ یعنی گویا کہ امام سجاد نے بتا دیا کہ جہاں جس منبر سے ہماری بات ہو رہی ہو، ہم اہل بیت کی، تو وہ منبر کہنے کے لائق ہے، اور اگر وہاں پر ہمارے فضائل اور مناقب بیان نہ ہو تو یہ منبر نہیں، لکڑیاں ہیں۔ تو کبھی بہرحال یہ نہ ہو جائے کہ ہم فضائل بیان کر رہے ہیں یا ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں کہ جی ہم نے بہت بڑی مجلس کروا دی۔ آپ کون ہوتے ہیں بہت بڑی مجلس کروانے والے؟ یہ اہل بیت کا لطف ہے اس پر۔ آپ سجدہ شکر کریں کہ آپ کو اس قابل سمجھا کہ فرش عزا بچھائیں، مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہاں پر آ کر کچھ بیان کروں۔ اگر ان کے توفیق شامل حال میرے نہ ہوتی تو میں اس قابل نہیں تھا۔ تو عزیزان گرامی، تو بس عمل صالح بجا لے کر آنا ہے، اور انہیں عمل صالح میں سے ایک عمل صالح والدین کی خدمت ہے۔ والدین کی خدمت، اندازہ کیجئے جتنا بھی ہم شکر کریں والدین کا اتنا ہی کم ہے کہ انہوں نے ہمیں گھٹی میں ولایت علی ابن ابی طالب پلایا۔ جتنا شکر کریں اتنا کم ہے۔ اس لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ والدین کی طرف پیار و محبت سے دیکھنا حج و عمرے کا ثواب رکھتا ہے، حج کا ثواب رکھتا ہے۔ کہ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، ان کا یا رسول اللہ اگر والدین کی طرف پیار و محبت سے دیکھیں تو حج کا ثواب ہے؟ کہ جی، کہ اگر دن میں ہم 100 مرتبہ دیکھیں تو اللہ کے حبیب نے کہا اگر اللہ چاہے تو 100 حج کا ثواب، اگر چاہے تو اس سے زیادہ بھی عطا کر سکتا ہے۔ کتنی عظمت ہے والدین کی جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے جن کے والدین زندہ ہیں۔ دیکھیے پیار و محبت سے، یہ والدین کی عظمت ہے۔ آنے والا جوان آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے کہا جہاد کی بڑی فضیلت ہے، جاؤ گے جہاد میں، مارے گئے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ کے ہاں سے تمہیں رزق ملے گا۔
اور اگر گئے اور واپس آ گئے تو غازی کہلاؤ گے، اور اس طریقے سے گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے جیسے ابھی متولد ہوئے ہو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ جہاد پر جانے کا شوق تو ہے، توجہ کیجئے گا، جہاد پہ جانے کا شوق ہے، لیکن والدین ضعیف ہیں، وہ والدین میری جدائی برداشت نہیں کر سکتے، اب میں کیا کروں، کیسے جاؤں، اس ثواب سے تو میں محروم ہو گیا۔ اللہ کے حبیب نے کہا ایک شب و روز، توجہ کیجئے گا، ایک شب و روز پیار و محبت کے ساتھ والدین کے ساتھ زندگی گزارنا تمہارا 1 سالہ جہاد سے افضل ہے، 1 سالہ جہاد سے افضل ہے۔ اندازہ کیجئے عزیزان گرامی، یہ والدین کی عظمت ہے، کہنے کو بہت کچھ ہے والدین کے لیے، لیکن عمل صالح میں سے ایک عمل صالح والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور عزیزان گرامی یہ 2.25 مہینے جو آئے ہیں نا، اگر دلوں میں کوئی قدورت ہے نا اس کو نکال دیجئے۔ حر سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا، حر سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا، لیکن حسین ابن علی کے در پر آیا تو حسین نے معاف کر دیا۔ اگر قدورت دل میں ہیں تو اس فرض عزا پر آئے ہیں، ختم کر دیں کہ مولا آپ کے در پر آ کر بیٹھا ہوں، آپ کے فرش عزا پر آیا ہوں، فلاں دوست سے میری ناراضگی ہے، میں نے معاف کر دیا اس کو، مولا جا کر میں گلے مل لوں گا اس کو، مولا میں آپ سے جا کر مصافحہ کر لوں گا، مولا کیونکہ آپ لوگوں کی حدیث ہے کہ جس نے تم پر ظلم کیا اس کو معاف کر دو، ظلم کیا ہے مجھ پر میں معاف کر دیتا ہوں آپ کی خاطر۔ لیکن عزیزان کرام آج کی زندگی اتنی تیز ہوتی جا رہی ہے کہ بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے۔ پہلے بہت محبتیں تھی بھائیوں میں، اب جدائی ہو رہی ہے۔ پہلے آپس میں پڑوسی میں بہت محبتیں تھیں، اب جدائیاں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اصل میں ہم تعلیمات اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم تعلیمات اسلام سے دور نہ ہوں بلکہ نزدیک ہوں تو آج رات فیصلہ کر لیجئے کہ حسین کے ساتھ ہیں یا یزید کے ساتھ ہیں۔ اگر حسینی ہیں تو فیصلہ کیجئے آج فرش عزا پر بیٹھ کر کہ مولا آج آپ کے فرش عزا پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہوں جس نے بھی ظلم کیا ہے، جس طریقے سے آپ نے حر کو معاف کیا تھا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ دل چاہیے، دل گردہ چاہیے۔ تو عزیزان گرامی وہ عامل الصالحات، عمل صالح بجا لے کر آئیے۔ اب اس عمل صالح کے بعد وتواصوا بالحق، کہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں۔ حق کیا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ حق کون ہے؟ پیغمبر نے حدیث فرمائی ہے علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق حیث مدار علی۔ علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، پروردگار عالم حق کو ادھر پھیر جہاں علی جائیں۔ توجہ کیجئے گا، حق کو ادھر پھیر دے کہ جہاں پر علی جائیں۔ جہاں حق وہاں علی جائے نہیں ہے روایت میں، جہاں علی جائیں گے وہاں حق۔ اب بس جہاں پر علی ہوں گے وہاں کیا ہے، اور جہاں علی نہیں وہاں حق نہیں۔ اور قرآن بھی کہہ رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ دیکھو حق کو باطل کے ساتھ نہ ملانا، در حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، جی یہ بھی حق پر ہے وہ بھی حق پر ہے۔ حق ایک ہوگا، دو نہیں ہوں گے۔ جہاں علی ہوں گے وہاں حق ہوگا۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن مسعود وہ یہ کہتا ہے کہ میں پیغمبر کی خدمت میں گیا اور جانے کے بعد پیغمبر سے کہا ارنی الحق، اے پیغمبر مجھے حق دکھائیے۔ کہا حجرے میں چلے جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں حجرے میں گیا۔ جب حجرے میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ مولا کائنات نماز پڑھ رہے ہیں۔ مولا کائنات نے نماز کو کمپلیٹ کیا، نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد دعا کی اللہم بحق نبی کا محمد، کہ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے تیرے نبی محمد کا میرے شیعوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کیا کہا تھا؟ ارنی الحق، کہ مجھے حق کو دکھائیے۔ کہا حجرے میں جاؤ۔ اب جب گئے تو کیا دیکھا تھا؟ مولا کائنات ہے۔ حق پتہ چلیے کیا ہے؟ باہر آئے۔ جب باہر آئے کیا دیکھا کہ پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں۔
جب پیغمبر نماز پڑھیں، پیغمبر نے نماز کو کمپلیٹ کیا، ایک مرتبہ دعا کی، اللہم بحق ولیک علی ابن ابی طالب، کہ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے علی ابن ابی طالب کا، میری امت کے گناہ گاروں کو معاف فرما دے۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود غش کھا کے گر گیا، اور جب غش کھا کر گرا ہے، جب ہوش میں آیا تو پیغمبر نے کہا کفرن بعد الایمان، کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو؟ کہا ہاشا وکلا، ہرگز نہیں۔ کہا پھر یہ کیا ہوا؟ کہا میں نے کہا حق دکھائیے، تو کہا آپ نے حجرے میں چلے جاؤ تو وہاں پر علی تھے، علی کو میں نے دیکھا کہ آپ کا واسطہ دے رہے ہیں، جب میں باہر آیا میں نے آپ کو دیکھا تو آپ علی کا واسطہ دے رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا ہم کو پروردگار عالم نے آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے خلق کیا تھا، 2000 سال پہلے خلق کیا تھا۔ طولانی روایت ہے، عزیزان گرامی، بہار کی 3-4 صفحوں کی روایت ہے، اس سب کو چھوڑتا ہوا اس کے بعد پیغمبر نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا الکیا فی جہنم کل کفار و عنید، آپ دونوں ایسا کریں کہ جہنم میں ڈال دیں ہر کافر اور ہر عنید کو، ہر کافر اور ہر عنید کو آپ دونوں جہنم میں ڈال دیں۔ جب پیغمبر سے بھی روایت ہے، امام حسن سے بھی روایت ہے، چھٹے امام سے بھی روایت ہے کہ یہ جو فرمایا الکیا فی جہنم کل کفار و عنید، یہ کفار و عنید کون سے شخص ہیں؟ کہا جو رسول کی رسالت کا انکار کرے وہ کافر ہے، جو علی کی ولایت کا انکار کرے وہ عنید ہے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ اسی وجہ سے عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ روایت کے جملے ہیں کہ پل صراط پر مولا کائنات کھڑے ہوں گے، اور جب مامون نے بھی پوچھا نا امام رضا علیہ السلام سے، کہ آپ کے جد امجد یعنی مولا کائنات جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، تو ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ہاں میرے جن پورے صراط پر کھڑے ہوں گے اور یہ کہیں گے یہ تیرا ہے یہ میرا ہے، جس کو علی اپنا کہہ دیں گے وہ جنت میں جائے گا۔ یہی وجہ ہے روایت مشہور و معروف روایت آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے، یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ ایک خطیب یہ روایت پڑھ رہا تھا، یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو وہاں سے ایک خاتون کا گزر ہو رہا تھا، جب اس خاتون کا وہاں پر گزر ہوا اور اس نے یہ سنا کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، اس کی دل میں ایک محبت پیدا ہو گئی۔ اب جہاں پر بھی وہ جاتی ہے، جو کام کو انجام دیتی ہے، تو وہ یہی کہتی ہے یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ روٹی پکا رہی ہے، کہہ رہی یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ جھاڑو دے رہی ہے، کہہ رہی یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ کسی کو کوئی چیز دے رہی ہے، یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ کسی سے کوئی چیز لے رہی ہے، یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ اب اس کا ورد بن گیا ہے کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد۔ احترام اذان میں رک جاتے ہیں، صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اب جیسے اس نے یہ حدیث سنی یا علی انت قسیم النار والجنہ، ایک دل میں محبت پیدا ہو گئی اس ذکر سے۔
اٹھتے بیٹھتے یہی ذکر یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ اب اس کا باپ وزیر ہے بادشاہ کا، اور یہ مذہب رکھتا نہیں ہے۔ اب یہ پریشان کہ گھر میں جب بھی دیکھو کہ کام ہو رہا ہے یا علی انت قسیم النار والجنہ، بیٹی مجھے کچھ دے رہی ہے تو یا علی انت قسیم النار والجنہ، مجھ سے کچھ لے رہی ہے تو یا علی انت قسیم النار والجنہ، جو کام ہو رہا ہے اس سے پہلے یہ ورد ہے۔ پریشان ہو گیا کہ بیٹی ذکر کو نہیں کیا کرو، تمہیں پتہ ہے ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اس نے کہا بابا نہ جانے کیا وجہ ہے، لگتا ہے کہ یہ ذکر مشکل کشا ہے، یہ ذکر مشکل کشا ہے، مجھے یہ لگتا ہے۔ باپ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں بادشاہ کا وزیر ہوں، اور بادشاہ کو اگر پتہ چل گیا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ کہ بابا کچھ بھی ہو یہ ذکر میں چھوڑ نہیں سکتی۔ اب یہ بادشاہ کے پاس جب جاتا ہے تو بادشاہ سے ایک پریشانی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مسئلہ اس طریقے سے۔ تو بادشاہ نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ چاہتا ہوں کہ یہ ذکر ختم ہو جائے۔ کہا چاہے تمہیں بیٹی کی قربانی بھی دینا پڑے؟ کہا ہاں مجھے منظور ہے، لیکن ذکر بند ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، کب سے لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ ذکر اہل بیت بند ہو جائے۔ ذکر اہل بیت کبھی بند نہیں ہو سکتا، ہو نہیں سکتا۔ یہاں پر نہیں، مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ مرنے کے بعد بھی جو لواء الحمد اٹھائے گا وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ جنت کے دروازے پر کیا لکھا ہے؟ یہی لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ وہاں پر بھی یہی ہے۔ جنت میں اگر داخل ہونا چاہتے ہو تو وہاں پر بھی ایک دروازہ ہے جسے باب الحسین کہتے ہیں۔ تو عزیزان کرام، یہ ذکر جو بہرحال بند نہیں ہوگا، مرنے کے بعد بھی بند نہیں ہوگا۔ بند کرنے والے بند ہو گئے، بند کرنے والے بند ہو گئے، ان کا نام و نشان لینے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن جس کو خاموش کر رہے ہیں تو وہ آج بھی اجاگر ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ محبت اہل بیت ہمارے دلوں میں جو ہے اتنی دیوانگی لے کر آ جاتی ہے، جہاں کہا جاتا ہے بم بلاسٹ ہوگا 100 کے بجائے 200 پہنچ جاتے ہیں۔ نعرہ حیدری، یہ تجربے کی بات ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ ہم نے تو دیکھا کراچی میں، کہا کہ جی بم بلاسٹ ہوگا، کہا ٹھیک ہے، ہم پہلے تو خود جاتے تھے، عورتوں کو لے کر جاتے، اب تو بچوں کو بھی لے کر جائیں گے۔ یہ اہل بیت کا ذکر یہ کہ ان کے نام پر ہمیں جان کس کی وجہ سے ملی ہے؟ ان کے طفیل، تو ان کے نام پر اگر چلی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ مجلس کو کم کروانا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیں شہید کر کر ہماری مجالس میں اضافہ کرتے ہیں۔ توجہ کی آپ نے کبھی؟ ہمیں شہید کر دیا گیا، اب سوہم کی مجلس ہوگی، اب چیلم کی مجلس ہوگی، اب برسی کی مجلس ہوگی۔ تو یہ تو سبب بن گئے کہ ہماری مجالس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ تو بہرحال یہ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ ذکر جو ہے ہم ختم کروا دیتے ہیں، یہ لو موتی، توجہ میری طرف رکھیے گا، یہ موتی لو اور اپنی بیٹی کو جا کر دے دو، اور کہو کہ یہ بادشاہ نے امانت کے طور پر دیا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے، اگر تم نے امانت میں خیانت کی تو اس کی سزا یہ ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ موتی لے کر گھر گیا۔ اب جب گھر گیا تو بیٹی سے کہا کہ بادشاہ نے ایک امانت میرے پاس بہت قیمتی رکھوائی ہے، دیکھو میں تو ادھر آدھر جاتا ہوں، کہیں مجھ سے گم نہ ہو جائے، تم گھر میں رہتی ہو تو ایسا کرو یہ امانت اپنے پاس رکھ لو، اور دیکھو گمانا نہیں، اگر یہ گم ہو گئی تو اس کی سزا موت ہے۔ باپ نے موتی دیا، بیٹی نے ہاتھ بڑھایا، یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ باپ نے موتی کو ہاتھ پر رکھا، بیٹی نے کہا یا علی انت قسیم النار والجنہ، موتی لیا۔ ایجان کہنا میں پہلے زمانوں میں جو ہے، مجھے بھی یاد ہے پہلے زمانوں میں تاک ہوا کرتی تھی جہاں پر برتنوں کو سجایا کیا کرتے تھے، وہاں پرانے زمانے کی بات ہے، اس زمانے کی یہ خاتون ہے، اس زمانے کا یہ واقعہ، تاک پر برتن رکھے ہوئے تھے۔ اس نے کیا کیا، اس تاک میں ایک کوزہ تھا، باپ کے سامنے اس کوزے میں یا علی انت قسیم النار والجنہ کہہ کر موتی رکھ دیا۔ اب یہ رکھ دیے، کام میں مصروف ہو گئی، ایک دن گزرے، ایک دو دن گزرے، اب باپ نے دیکھا کہ بے فکر ہے بیٹی، اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے موتی کا، اس نے رکھ دیا، وہ سمجھ رہی ہے امانت میں خیانت نہیں ہوگی۔
بیٹی کی ادھر آدر جو ہے نظر ہوئی، اس نے کیا کیا، خاموشی کے ساتھ موتی کو وہاں سے اٹھا لیا۔ اب جو موتی کو وہاں سے اٹھایا جا کر دریا میں پھینک دیا۔ اب جب دریا میں پھینک دیا تو جا کر بادشاہ کو بتا دیا کہ میں نے اپنا کام کر دیا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ابھی 1-2 دن صبر کرو، کچھ 1 ہفتہ کم از کم جو وہ گزر جائے، اس کے بعد جو ہے ہم تمہارے گھر آئیں گے اور تم سے موتی کا سوال کریں گے، تم اپنی بیٹی سے مانگنا۔ اب بیٹی جب موتی لینے جائے گی وہاں پر تو موتی ہوگا نہیں، اور جب موتی ہوگا نہیں تو ہم جو ہے اس کو قتل کر دیں گے، تمہاری بیٹی بھی چلی جائے گی، ذکر علی بھی جو ہے کیا ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ باپ خوش ہو گیا، یہ وزیر خوش ہو گیا، چلو بھائی ٹھیک ہے، اب اس طریقے سے کرتے ہیں۔ 1-2 دن گزرا، جب 1-2 دن گزر گئے تو بادشاہ نے کہا جاؤ آج ہم تمہارے گھر کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں، کھانے کے لیے جو ہے جو کچھ تم نے بنوانا ہے بنوا لو، اور راستے میں کیونکہ دریا بھی پڑتا ہے تو وہاں سے مچھلی بھی ملتی ہے تو تم مچھلی لے کر چلے جاؤ۔ عزیزان گرامی، یہ مچھلی لے کر گھر گیا ہے اور بیٹی کو مچھلی دی کہ کھانا بناؤ، آج بادشاہ آ رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے بابا، میں مچھلی وغیرہ بناتی ہوں، گھر کی صفائی کرتی ہوں۔ باپ نے کہا میں جاتا ہوں، دوسرے کام کر کے آتا ہوں، تم اتنے کھانا تیار کرو، میں پھر بادشاہ کو لے کر آ جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، باپ مچھلی دے کر چلا گیا۔ جب مچھلی دے کر گیا ہے، بیٹی نے ایک مرتبہ چھری اٹھائی اور مچھلی کے پیٹ پر رکھی، اور رکھنے کے بعد کہا یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ جیسے ہی مچھلی کو چاک کیا، مچھلی کے پیٹ سے موتی باہر آ گیا، مچھلی کے پیٹ سے موتی باہر آ گیا۔ اس نے دیکھا یہ موتی مچھلی کے پیٹ میں، ادھر گئی یا علی انت قسیم النار والجنہ، ہاتھ ڈالا تو دیکھا وہاں پہ موتی نہیں ہے۔ یہ سمجھ گئے کوئی کھیل ہے میرے ساتھ۔ عزیزان کرام، اس نے موتی کو چھپا لیا۔ موتی کو چھپانے کے بعد کھانا تیار ہو گیا، بادشاہ آ گیا۔ المختصر بادشاہ آ گیا، دعوت ہو گئی، اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ وزیر سے کہ لاؤ ہماری امانت ہمیں واپس کرو۔ بیٹی سے کہا بیٹی جاؤ امانت لے کر آؤ بادشاہ کی۔ اب بیٹی باپ کے سامنے ایسے ہی گئی اور کوزے میں ہاتھ ڈالا، اور ڈالنے کے بعد کہا یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ ہاتھ ڈالا تو موتی تھا نہیں، آئی باپ کی خدمت میں، اور آنے کے بعد بادشاہ کے سامنے یہ کہا کہ بابا وہاں پر موتی نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، جھوٹ نہیں بول رہی، وہاں پر موتی نہیں ہے، جہاں پر میں نے رکھا تھا وہاں پر موتی نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا موتی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے امانت میں خیانت کی ہے، اب تمہیں سزا ملے گی، تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی کہا نا کارندوں سے کہ اس کو گرفتار کرو، تو ایک مرتبہ لڑکی نے کہا خاموش رہو بادشاہ، یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ جیسے ہی بادشاہ نے اور وزیر نے، اس کے باپ نے ہاتھ پر موتی دیکھا تو ایک مرتبہ باپ نے کہا کہ بیٹی یہ موتی آیا کیسے؟ اس نے کہا بابا بتاؤں گی تو میں بعد میں، پہلے آپ بتاؤ کہ مچھلی کے پیٹ میں گیا کیسے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے محمد بلند صلوات۔ اللہ نے دی ہے عقل ہنر کیوں نہیں آتا، دی ہے جو تجھے آنکھیں نظر کیوں نہیں آتا، اور ہے چھاؤں گنی آل محمد کے دوارے، ہے چھاؤں گنی آل محمد کے دوارے، ارے کیوں دھوپ میں کھڑا ہے ادھر کیوں نہیں آتا۔ آل اطہار بلند کر ہدیہ صلوات۔ اللہ ایک مرتبہ بادشاہ بھی پریشان، باپ بھی پریشان کہ یہ موتی آیا کیسے۔ بیٹی نے ایک مرتبہ کہا بابا میں نے نہیں کہا تھا یا علی انت قسیم النار والجنہ مشکل کشا ہے، یہ مشکل کشا ہے بابا، اس ذکر کی بدولت مجھے یہ موتی ملا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ذکر یا علی انت قسیم النار والجنہ، یہ وہ ذکر ہے جو انسان کو راہ راست پر لے کر آ جاتا ہے، انسان کو جنت کی رہنمائی کرتا ہے اور انسان کو جنت میں لے کر جاتا ہے۔ اور روایت بہت ساری ہیں، جس کے پاس ولایت علی موجود نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور وہاں پر اگر کوئی شخص کھڑا ہے تو ولی ابن ابی طالب ہے۔ یہ ہے حق، ان کے سائے میں پروان چڑھے ہیں تو آپ کو حق ملے گا، ورنہ حق نصیب نہیں ہوگا۔ وتواصوا بالصبر، گفتگو ختم ہو گئی۔ والعصر، قسم ہے امام زمانہ کی، بے شک دشمن اہل بیت خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، علی پر ایمان لے کر آؤ، وعملوا الصالحات، واجبات کو انجام دو، نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ کو انجام دو۔
وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو ولایت علی ابن ابی طالب کی دعوت دو. وتواصوا بالصبر، اور جب تم یہ دعوت دو گے ولایت علی ابن ابی طالب کی تو تم پر ظلم کیا جائے گا. جب ظلم کیا جائے گا تو کیا کرنا ہے؟ صبر. جہاں دعوت دے رہے ہو علی کی ولایت کی، کہ جس طریقے سے پیغمبر نے کہا تھا غدیر کے میدان میں کہ حاضرین غائبین کو جا کر بتائیں، والد اپنے بچوں کو بتائے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی ولایت علی کی دعوت دے. اور جب یہ تم دعوت دے رہے ہو تو ظلم ہوگا. اب ظلم ہوگا تو کیا کرو؟ صبر. جس طریقے سے علی نے 25 سال صبر کیا. کیسے علی نے صبر کیا؟ مولا فرماتے ایسے میں نے صبر کیا جیسے حلق میں کوئی کانٹا پھنس جائے، نہ اگل سکتا ہوں نہ نگل سکتا ہوں. اس طریقے سے میں نے 25 سال علی نے صبر کیا. کیسا صبر کیا؟ ایسا صبر کرو جس طریقے سے ثانیہ زہرا نے صبر کیا. جب یزید کے دربار میں کہا نا تم پر ظلم ہوا، تم پہ یہ ہوا، تم پہ یہ ہوا، اللہ نے کیا، اللہ نے، ایک مرتبہ ثانیہ زہرا فرماتی ہیں یزید سن، ما رأیت الا جلیلا، کہ میں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، جو کچھ یہ دیکھا ہے میں نے جمال ہی جمال ہے. کیسا صبر کیا سید الساجدین نے. حاضردارو آج شب عاشور ہے. حسین آج کی رات کا مہمان ہے. جس ماں کے سامنے آج اس کا بیٹا زندہ ہے، کل بیٹا نہیں ہوگا. ایک ماں ہے جو اپنے کڑیل جواں کو لیے بیٹھی ہے، لیکن کل کی رات وہ کڑیل جواں نہیں ہے. آج ثانیہ زہرا کو ڈھارس ہے کہ عباس موجود ہے، کل ثانیہ زہرا عباس بن کے پہرا دے گی. آج رات حسین کی کمر سیدھی ہے، لیکن کل حسین تپتی زمین پر بے گور و کفن پڑا ہوگا. آج قاسم کی نشانی ماں کے سامنے ہے، اور کل قاسم کی لاش کے ٹکڑے گنج شہیدہ میں پڑے ہوں گے. حسین نے ایک رات مانگی. ایک رات اس لیے مانگی، لکھتے ہیں کہ نماز عبادات کے لیے، لیکن حسین نے ایک رات اس لیے مانگی شاید ابھی وہاں پر کوئی ہے آ جائے. اور شب عاشور کہتے ہیں آج کی رات اپنے خیموں سے دور تھوڑا گیا، حر نے آواز سنی، العطش العطش العطش. حر کا دل منقلب ہوا، عمر سعد کے پاس گیا اور جانے کے بعد کا کوئی راستہ ہے سن کا؟ کہ نہیں، کل جنگ ہوگی، کل میدان کربلا میں جنگ ہوگی، کوئی نہیں بچے گا. یہ رات اس لیے حسین نے مانگی کہ حسین جانتے ہیں علم امامت حسین کے پاس ہے، ایک رات لوں ابھی وہاں پر میرا بندہ موجود ہے. حر بھی ہے، حر کا بیٹا بھی ہے، حر کا غلام بھی ہے، یہ ہماری طرف آئیں گے. حضرت وہی ہوا، حسین کی خدمت میں آ گئے. آج کی رات حسین ایک ایک کے خیمے میں جا رہے ہیں. عجیب منظر ہے عزیزارو، حسین ایک ایک کے خیمے میں جاتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. آج کی رات عبادت کی رات ہے.
آج کی رات اعمال کی رات ہے، آج کی رات زیارت حسین کی رات ہے، کل کا دن بھی غم کا دن ہے۔ آپ لوگ اعمال بھی بجا لے کر آئیں گے رات میں بھی اور کل صبح بھی۔ ایک عمل آپ وہ بجا لے کر آئیں گے کہ جو حسین نے کربلا کے میدان میں خود انجام دیا۔ ایک لاشے کو حسین کبھی آگے لے کر جاتے ہیں اور کبھی پیچھے لے کر آتے ہیں اور کہہ رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور عزادار حسین نے اپنی ساری کوشش کی ہے کہ ان کو سمجھا دے، اپنی حجت تمام کر دے۔ یہاں تک کے لیے ملتا ہے آخری لحظے بھی عمر سعد سے کہا ہے عمر سعد میں تجھے ابھی بھی ضمانت دیتا ہوں، تو ادھر آ جا، میں تجھے سب معاف کر دوں گا۔ اس نے بہانے بنائے کہ یبنا رسول اللہ، مدینہ میں میری زمین ہے وہ چھین لے گا۔ حسین نے کہا اس سے زیادہ اچھی زمین دوں گا۔ کہ میرا گھر ہے تباہ برباد کر دے گا، کہ اس سے اچھا گھر دوں گا۔ کہ مجھے قتل کر دے گا۔ حسین نے کہا میں محافظت کی ذمہ داری لیتا ہوں، ابھی بھی آ جا۔ لیکن نہیں آیا، رہ کی حکومت چاہیے۔ اس دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ لیکن عزادارو جب کچھ نہ ہوا، کربلا کے میدان برپا ہوا اور وہ وقت آ گیا کہ حسین کے اصحاب و انصار شہید ہو گئے۔ جب حسین کے اصحاب و انصار شہید ہو گئے تو حسین نے ایک استغاثہ بلند کیا، حل من مغیث یغیثنا، کہ ہے کوئی ہمارے استغاثے پر لبیک کرنے والا، ہے کوئی حرم رسول کی حفاظت کرنے والا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا۔ عزادارو کسی نے لبیک نہیں کہا، لیکن ایک بچہ ہے جو جھولے میں موجود ہے۔ کسی کو اتنی معرفت نہ ہوئی کہ اس آواز پر لبیک کہتے۔ ایک جھولے میں لیٹا ہوا ہے، ماں سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ بچے نے حسین کی آواز پر لبیک کہا اور جھولے سے امک کے زمین پہ آیا۔ ایک مرتبہ کوہرام بپا ہوا خیمے میں، حسین کے کانوں میں یہ آواز پہنچی۔ ایک مرتبہ در خیمے پر آئے اور آنے کے بعد کہا بہن کیا کوئی بچہ اس دنیا سے چلا گیا؟ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کہتی نہیں بھیا، آپ کے استغاثے پر علی اصغر نے لبیک کہا۔ کہ ایک مرتبہ علی اصغر نے لبیک کہا ہے، کہ لاؤ بچے کو مجھے لا کر دو۔ عزادارو ایک مرتبہ ماں سمجھ گئی حسین اصغر کو لے کر جا رہے ہیں، جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ ایک مرتبہ ماں نے ہاتھوں سے بالوں میں کنگھی کی، علی اصغر کا لباس تبدیل کروایا اور ایک مرتبہ کہا علی اصغر تم جاتے رہے ہو بیٹا، جو گیا ہے واپس نہیں آیا۔ اے علی اصغر نانا سے دادی سے جا کر میری شکایت نہیں کرنا کہ ماں نے پانی نہیں پلایا۔ علی اصغر دادی سے شکایت نہ کرنا، ماں نے پیالہ نہیں پیا۔ علی اصغر ماں کیا کرتی جزاکم ربکم عزادارو، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اے علی اصغر سنو، دیکھو جو بھی گیا ہے نا کربلا کے میدان میں، حسین پر کوئی آنچ نہیں آئی۔ اے علی اصغر ایسا نہ ہو تمہارے ہوتے ہوئے حسین زخمی ہو جائے گا۔ عزادارو یہ سبق پڑھا دیا ماں نے۔ علی اصغر کو حسین نے لیا، حسین لے کر میدان کربلا کی طرف آئے۔ کہتے ہیں ایک اونچے کے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اور آواز دیا اے قوم تمہاری نظر میں اگر خطا کار ہوں تو میں خطا کار ہوں، اگر دشمنی ہے تو مجھ سے دشمنی ہے، فرحموا ھذا الطفل، تم اس بچے پر رحم کرو۔ یہ بچہ کیا ہے؟ پیاس کی وجہ سے کیف یتلذا، کہ یہ بچہ پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے۔ عزادارو بعض علماء نے کیف یتلذا کا معنی کیا ہے کہ یہ لتلذا کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں آپ نے کبھی مچھلی کو پانی سے باہر نکالا ہے؟ مچھلی کو جب پانی سے باہر نکالتے ہیں نا تو وہ کرمٹے لیتی ہے، اچھلتی ہے۔ جب یہ سکت ختم ہو جاتی ہے پھر فقط کرمٹ لیتی، کبھی ادھر کبھی ادھر،
پھر جب یہ شکل بھی ختم ہو جاتی ہے فقط منہ کھولتی ہے منہ بند کر لیتی ہے. کہتے ہیں یتلذّا یعنی اصغر کی کیفیت یہ تھی اب اصغر کرمٹ بھی نہیں لے سکتا فقط منہ کھولتا ہے منہ کو بند کر لیتا ہے. یہ کیفیت ہے جناب علی اصغر کی, فقط منہ کھولتے ہیں منہ کو بند کر لیتے ہیں. عزادار ایک مرتبہ ظالموں نے کسی نے کہا کہ یا حسین خود پانی شاید پینا چاہتے ہیں. عزادار ایک مرتبہ حسین نے حکم امامت دیا, اے علی اصغر ان سے پانی کا سوال تم خود کر لو. عزاداروں ابھی کیفیت میں نے بیان کی, اصغر کرمٹ نہیں لے سکتے. علی اصغر نے سوکھی ہوئی زبان اپنے سوکھے ہونٹوں پر پھرائی. یہ زبان کا پھرانا تھا. ایک مرتبہ تہلکہ مچ گیا, دشمن رونا شروع کر دیا. ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا یا اے حرملا اقطع کلامک حسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے. عزادار ایک مرتبہ حرملا کہتا ہے کہ میں نے تیر جوڑا. اب جب تیر جوڑا ہے نا, کوئی عام تیر نہیں ہے, کوئی عام تیر نہیں ہے. جانور کو نہر کرنا ہو تو یہ تیر استعمال کیا جاتا ہے, درخت کے 2 ٹکڑے کرنے ہو تو یہ تیر استعمال کیا جاتا ہے. حرملا کہتا ہے میں نے تیر جوڑا, ایک مرتبہ تیر میں چلانا چاہتا ہوں اور اہل منبر پڑھتے ہیں کہ حرملا کا ہاتھ کانپنے لگتا ہے اور تیر گر جاتا ہے. دوبارہ تیر جوڑتا ہے, چلانا چاہتا ہے, پھر گر جاتا ہے. ایک مرتبہ تیسری مرتبہ ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ کوئی تمہارے پاس تیر انداز ہے تو میں تیرا نام لیتا ہوں. اے حرملا آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ عزادار ایک مرتبہ حرملا کہتا ہے کہ میں تیر چلانے لگتا ہوں, خیمے کا پردہ اٹھتا ہے. ایک بیوی کہتی ہے اے حرملا اپنا تیر بھی دیکھ, میرے بیٹے کی گردن بھی دیکھ. جزاکم ربکم عزادار, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حرملا نے تیر جوڑا اور اب جو تیر چلایا ہے تیر کا چلنا تھا. علی اصغر باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہوا. ایک تیر ایسا لگا ہے کہ جو ایک کان سے دوسرے کان, ایک گلے سے دوسری گلے سے نکلتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہوا ہے. ایک مرتبہ علی اصغر نے ماں کی طرف, خیمے کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ماں میرا قصور نہیں تھا, اے ماں گلا چھوٹا تھا, تیر وزنی تھا. جزاکم ربکم عزادار, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادار آج کی رات شرمانا نہیں ہے رونے میں, آج کی رات ہے کہ حسین زندگی گزار رہے ہیں, کل کی رات حسین نہیں ہوں گے. آج اصغر ہے, کل کی رات اصغر نہیں ہوں گے. عزادارو آپ زندگی گزار رہے ہیں لیکن حسین کو تو دیکھیے کہ آج کی رات کیسی عبادت میں گزاری ہے. وہ ایک ایک حجرے میں جا رہے ہیں, ایک ایک خیمے میں جا رہے ہیں. ہاں عزادارو ایک مرتبہ حسین نے اصغر خون چلو میں لیا. ایک روایت کے مطابق کہ آسمان پر پھینکا, پھر واپس نہیں آیا. ایک قول یہ ہے کہ نہیں, حسین نے آسمان پر پھینکنا چاہا, آواز آئی ہے حسین یہ بے گناہ خون ہمارے پاس آیا تو بارش نہ ہوگی قیامت تک. زمین پر پھینکنا چاہا, آواز آئی قیامت تک اناج نہیں اگے گا. عزادارو حسین نے یہ ناحق خون اپنے داڑھی پر مر لیا. شاعر کہتا ہے انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں, اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. یہ کہہ کر اپنی داڑھی پر ملا. عزادار مرنے کے بعد ایک مرتبہ جو عمل آپ کل عاشور کے دن بجا لے کر آئیں گے, حسین آگے بڑھے, 7 قدم کہتے ہیں حسین آگے بڑھے, پھر 7 قدم پیچھے ہٹے. حسین آگے بڑھ رہے ہیں, کبھی پیچھے ہٹ رہے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ کلمہ استرجاع پڑھ رہے ہیں, آپ بھی عمل نہ کریں گے کل. آگے بڑھتے ہیں, کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کبھی آگے بڑھتے ہیں, کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن تصور یہ ہے کہ ماں سے کہہ کے تو یہ لایا تھا کہ پانی پلانے لے کر جا رہا ہوں. آگے بڑھتے ہیں, پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس وجہ سے ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا, کیا کہوں گا کہ علی اصغر کو پانی کے بجائے 3 چوبادار تیر سے سیراب کرایا گیا. عزادار ایک مرتبہ
हुसैन ने एक मरतबा हिम्मत बांध कर खेमे के दर पर आए। आने के बाद एक मरतबा कहा, ए ज़ैनब आओ, असगर को लेकर चले जाओ। अज़दर और रबाब और ज़ैनब उसके आने से पहले एक 4 साला बच्ची दर खेमे पे आ गई। एक 4 साला बच्ची दर खेमे पर आ गई। हुसैन ने क्या किया हुआ था? अबा के अंदर असगर को ढाला हुआ था, ढका हुआ था। एक मर्तबा जैसे ही 4 साला बच्ची दर खेमे पर आई ना, और आने के बाद एक जुमला कहा, बाबा असगर को पानी पिला लाए, बाबा असगर को पानी पिला लाए। आपके सीने पर सोने वाली सकीना प्यासी है, ए बाबा सकीना प्यासी है, बाबा सकीना प्यासी है। अजगर एक मर्तबा जैसे ही हुसैन ने ये सुना ना कि सकीना कह रही असगर को पानी पिला लाए, एक मर्तबा अब्बा का दामन हटाया। अब जो अब्बा का दामन हटाया, सकीना ने क्या देखा? अरे भैया पानी से नहीं, तीर से जज़ाकुम रब्बुकुम अज़दर। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। बस अज़दर आखिरी जुमला मसाइल का। हुसैन आ गए लेकर, माँ को गोद में दिया। माँ ने छोटे बच्चे के लाशे को देखा। बस वो मरहला आ गया, सारे मसाइल मैंने ख़त्म कर दिए कि हुसैन तलवार लेकर और अली असगर को लेकर खेमे के पीछे गए। जब खेमे के पीछे गए ना, एक छोटी सी कब्र खोदी। जब कब्र खोदी है ना, नन्ही सी कब्र खोदी। नन्ही सी कब्र खोदने के बाद असगर को कब्र में लिटा दिया। जैसे ही असगर को लिटाया ना, अज़दर उलमा पढ़ते एक मरतबा मट्टी डालना शुरू की। खुदा ऐसा वक्त किसी बाप पर ना लेकर आए जो हुसैन पर आया है। खुदा की कसम, शिश माह अली असगर को अपने हाथ से कब्र में लिटाया है, अब मट्टी डाल रहे हैं। तसव्वुर आप कीजिए कि किस तरीके से बाप शिश माह के ऊपर मट्टी डालेगा। अज़दर मट्टी डाली है, हुसैन देखते रहे हैं। जब सीने तक आ गई हुसैन देख रहे थे, लेकिन जैसे ही चेहरे पर मट्टी डालना शुरू की, हुसैन जज़ाकुम रब्बुकुम अज़दर। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। अज़ादारो अली असगर को दफना दिया। हुसैन ने जंग कर ली। 11 मुहर्रम हुई। जब 11 मुहर्रम हुई ना, अज़ादर अब सर गिनना शुरू किए। जब सर गिनना शुरू किए ना, अज़ादर अब जब सर गिनना शुरू किए तो देखा कि एक सर इसमें मौजूद नहीं है। कहाँ एक सर नहीं है? कहाँ गया वो सर? कहाँ है वो लाशा? एक मर्तबा किसी ने कहा, मैंने हुसैन को देखा था जब शिश माह को लेकर आए थे तो खेमे के पीछे गए थे और वहाँ पर कोई गड्ढा खोद रहे थे। मुझे लगता है कि असगर को वहाँ पे दफनाया होगा, शिश माह को उधर दफनाया होगा। अज़ादारों एक मर्तबा उमर साद ने हुक्म दिया कि करबला की ज़मीन पर नेज़े को गाड़ना शुरू किया जाए, नेज़ों को गाड़ना शुरू किया जाए। अज़ादारों यहाँ से फिज़ा और रबाब की तरफ दौड़ी और कहा, रबाब अपने कलेजे पर हाथ रख ले, अपने कलेजे पर हाथ रख ले। अज़ादारों एक मर्तबा और रबाब ने कहा, ऐ फिज़ा अब क्या हो गया? का तेरे बच्चे की खैर नहीं है, तेरे बच्चे की खैर नहीं है। का मेरा बच्चा दफन कर दिया? का नहीं, अभी लाशा करबला की जमीन से निकाला जाएगा। नेज़े गड़ना शुरू हुए, एक नेज़ा ऐसे गड़ा असगर का लाशा।